السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. آپ سنائیے. جی الحمد للہ سر، اللہ کا شکر. سر ٹاکنگ اباؤٹ کمپیشنیٹ اینڈ ڈیزائرز اور سیلف امیج، آپ کو میں اپنی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے حالات بیان کرتے ہیں، ایکچولی دے ور آسکنگ فار سم ہیلپ ان ٹرمس آف فائنینشیل ٹرمس، تو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. اور میں نے مطلب فائنینشلی ہیلپ کی بہت زیادہ لوگوں کی پچھلے اسپیشلی 5-6 سال سے، اور ناؤ اٹ بیکمس لائک ان ملینس آف روپیز. اور اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے باتیں کی ہوتی تھیں وہ سچ نہیں ہوتی تھیں. اور آئی مین کہ میں اپنے آپ کو ایسا فیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. اور پھر بھی اگر آج بھی اگر کوئی آئے گا تو آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف کہ وہ مجبور ہے یا جو بھی اس کی جو کہانی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ میں اپنے اوپر کیوں نہیں کنٹرول کر پاتا. آپ تو از اٹ کنٹرول کیا سمتھنگ ٹو کرنا ڈو چاہتے وتھ، ہیں؟ یہ ذرا کلیئر کیجیے گا. آئی وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو سے نو. اگر مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی آ رہا ہے میرے پاس اور کچھ مدد مانگ رہا ہے، تو میں اس کو نہ کہنا چاہتا ہوں اپنی اپنے حالات دیکھ کر، یا مطلب I don't know how to say it، لیکن جو کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے اس کے حالات دیکھوں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، یا اس کو ریئلی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ضرورت. تو یہ چیز جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتی. مطلب میں جو بھی آئے گا، جتنا بھی کہے گا، میں آرام سے اس کو جو ہے وہ اس کی ہیلپ کروں گا. تو از اٹ سم تھنگ ٹو ڈو وتھ مائی کنٹرولر سیلف؟ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. نہیں، اٹ از دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگس. ایک یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اگر تو آپ یہ تحقیق کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں. اٹ ول بی ویری کمینڈیبل. لیکن بالعموم یہ تحقیق ہو نہیں پاتی جی. وی کین نیور ڈیٹرمن، آئی مین ناٹ آلویز، جی اٹ کین سم ٹائمز بی ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو ڈیٹرمن کہ دوسرا سچ بول رہا ہے exactly. جھوٹ بول رہا ہے. البتہ یہ جدھر آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، جدھر آپ یو فیل دیٹ یو ہیو لمیٹڈ چوائس، یا آپ کے لیے اس وقت یہ کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا یا کسی کو کسی بھی لحاظ سے کوئی مدد کرنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے، تو ادھر آپ نو کیوں نہیں کر پا رہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اٹ ڈیفینیٹلی ہیز ٹو ڈو ود کنٹرولر سیلف. یہاں پر جو چیز انوالوڈ ہوں گی وہ یہی ہیں، ازمپشنز ہیں، بلیفس ہیں، ڈیزائرڈ امیج ہے، یہ ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی. اچھا، پھر کچھ چیزیں اور بھی انوالو ہو جائیں گی. وہ اس کو اسٹیون کوی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے اپنی کتاب میں، دیٹ ٹو بی ایبل ٹو سے نو ٹو سم بڈی. اور یہ اکثر لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے بھی بات شیئر کی ہے، یہ دس از اے ویری کامن پرابلم کہ ہمیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو نو کہنا. اور اس نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ ٹو بی ایبل ٹو سے نو ٹو سم ون، یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ یس ان یور لائف. آپ کا اگر بڑا کلیئر ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہی ہیں، کدھر پہنچنا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے، بیکاز ایوری ٹائم یو سے یس ٹو سم تھنگ یو آر ایکچولی سیئنگ نو ٹو سم تھنگ ایلس. یہ جس کو جو کانسیپٹ ہے نا، اکنامکس کا کانسیپٹ ہے اپرچونٹی کاسٹ کا. وہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے ہر چیز کی، آپ کے پاس ٹائم کی بھی اپرچونٹی کاسٹ ہے. یعنی آپ جب بھی کچھ، آپ مثال کے طور پر اگر 10 روپے اس جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کسی اور جگہ پہ نہیں کر رہے، تو یو آر ایکچولی سیئنگ نو ٹو دیٹ تھنگ کہ جدھر نہیں کر رہے. تو وائی آر یو ڈوئنگ اٹ؟ اس چیز کو سمجھنا. اور اس چیز کو جب ہم یہ ایک دفعہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیں تو پھر انشاءاللہ وی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن. آج کا جو پوائنٹس تھے وہ ضرور نوٹ کر لیجیے گا، یہ اگلی دفعہ بھی آ جائیں گے. آپ نے ان کی پکچر لے لیجئے، ان کو دیکھ لیں، کنسیڈر کریں اس کے بارے میں. کچھ ایکسرسائز اگر ہیں تو ان کو کر کے دیکھیں. یعنی فار انسٹنس یہ جو سوال ہے نا جی کہ واٹ از سکسیس فار می، تھنک اباؤٹ اٹ.
آپ نے اگر یہ نو نہیں کر پائے ہیں تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر میں اس کو نہ کر دوں گا تو کیا ہوگا. اب جو آپ کا جواب آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جواب کے اوپر پھر سے پوچھیں کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اینڈ الٹیمیٹلی کم ڈاؤن ٹو دا ریئل کاز. اس کے یا مثال کے طور پر میں اگر اس کو دے دوں گا تو کیا ہوگا. میں اگر اپنے بیٹے کو پڑھائی کروا دوں گا تو کیا ہوگا. وہ اچھی زندگی گزارے گا، وہ اچھی طرح سیٹل ہو جائے گا، وہ اس کی زندگی اچھی خوشحال گزرے گی اور میں خوش ہوں گا. I will feel more relaxed. یہ الٹیمیٹلی وی آر اپروچنگ وائی از دس سو. ایسا نہیں کہ انسان سیلفش ہے، انسان اصل میں اس طرف سے زندگی گزار رہا ہے. ہماری زندگی کی اپروچ یہ نہیں کہ ہم یہ کھڑے ہیں سارے کے سارے اور ہم نہیں، میں صرف اپنی ان 2 آنکھوں سے زندگی کو دیکھ رہا ہوں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. آئی ڈونٹ ہیو دی ابیلٹی کہ میں آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ سکوں. میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنی کلیکٹیوٹی کو دیکھ رہا ہوں. میں جب اپنی کلیکٹیوٹی کا بھی فائدہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اصل میں اپنی آنکھوں سے شروع کرتا ہوں. دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام. اس کو اچھی طرح سے سمجھنا کہ میں کیوں نہیں کر پاتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. اکثر اوقات اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ کنٹرولر سیلف ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں پرابلی ڈائریکٹر سیلف کا تو اتنا ایشو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا تحقیق کرنی ہے، یہ سب کچھ ہو گیا. یا تو آپ ریئیکشن میں کر جاتے ہیں کوئی کام، آپ کو کسی نے کہا اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے دے دیا. اگر وہ ہے تو وہ پھر آپ کا آبزرور سیلف ہے. اور اگر نہیں آبزرور سیلف نہیں ہے، سوچ سمجھ کی ہے. جی جی سوچنے سمجھنے کے بعد مطلب رائٹ I take time. رائٹ رائٹ. تو پھر تو یہ کنٹرولر سیلف ہی ہے. پھر تو یہ انڈرسٹینڈیبل. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. مئی صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک. مئی صاحب یہ پوچھنا یہ تھا کہ دیکھیں 2 طرح کی سچویشنز ہیں. اگر ایک ہے جیسے اگر باس ہے اور ایک کولیگ ہے، اگر وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے ہمیں مینس چیٹ کر رہا ہے یا بیوقوف بنا رہا ہے، اور ہمیں مطلب آپ اس سے مینس اس طرح ڈیل نہیں کر سکتے جیسے کہ مطلب ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اب اس سے ادھر کیا سچویشن ہونی چاہیے؟ ایک سچویشن. اچھا، دوسری سچویشن یہ ہے کہ ایکول بیسز ہے، یعنی کہ میرا دوست ہے یا کوئی اور ایسا ہے، اور ہم اس کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، تو وہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی کہ کنٹرول سیلف کے حساب سے یہ 2 سچویشن ہیں. یعنی کہ یہاں پر ہمیں اندیشہ ہے کہ مینس ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہے. جیسے کہ مطلب ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں غلط کر رہا ہے یا غلط گائیڈ کر رہا ہے یا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے یا چیٹ کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ایک پازیٹیو رویہ اپنائیں گے تو ایک کیا سچویشن ہوگی. اگر ہم اس کے ساتھ کوئی آرگیو کرتے ہیں تو کیا ہوگی؟ یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس سے سچ بولیں گے یا ہم اس سے سچ بولنا چاہیں گے یا بلوانا چاہیں گے تو ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے. یعنی کہ مینس ایک طریقہ کار اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوا ہے جو کہ مطلب ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی لیول پہ. کیا ہوگا؟ اور ایک یہ ہے کہ مطلب ہمیں ایکول بیس ہے، ایکول لوگ ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، لیکن ہم مینس ہمارا ایک محبت کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے اس سے، یا ایک نارمل رشتہ ہو سکتا ہے. نارمل میں تو ہمارا ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا سا رش کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ان سچویشنز کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہمارے معاشرے میں عام سی باتیں ہیں، لیکن ہمارا ایک جو میری آبزرویشن ہے مجھے صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر جو رویہ وہ یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اور اسی کمپرومائز کی وجہ سے جو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ہماری شخصیت کے اندر بھی اس کجی اور ایک کمی اور بیزاری سی ہے کہ ہم جو ہے وہ کمپرومائز کرتے 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 اپنی شخصی جو ایک ایکچوئل ریئل شخصیت ہے اس چیز کو مسک کر رہے ہیں. مجھے یہ فیل ہوتا ہے. جہاں تک میں درست ہوں اس کے بارے میں تھینک یو. جو چیز دیکھنے کی ہے جی وہ یہ کہ ایک چیز کو آئی ووڈ لائک ٹو
ریمائنڈ یو اگین، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو پرنسپل سینٹرڈنیس ہے اس میں جب بھی آپ کبھی کسی بھی پرنسپل کے اوپر کوئی قدغن لگاتے ہیں، کوئی لمٹ لگاتے ہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر رک جانا چاہیے، مجھے اس سے آگے نہیں کرنا چاہیے، تو میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمیں کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کسی کی کتنا کمپیشن ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ پرنسپل سینٹرڈنیس میں بھی جو لمٹ ہے وہ پرنسپلز ہی لگائیں گے۔ مثال کے طور پر مجھے اس آدمی کی رسپیکٹ فلنس میں کمی کرنی ہے، یا اس کے ساتھ کمپیشن اس لیے نہیں شو کرنا بیکاز ہی ڈزنٹ کیئر، یہ اب پرنسپل سینٹرڈنیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میرا ماڈل ہے اس آدمی کے بارے میں جو مجھے بتا رہا ہے، میرا مینٹل ماڈل ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرنا ہے۔ ریسیپروکیشن از ناٹ اے پرنسپل، اٹ از اباؤٹ مائی پرسپشنز آف ہاؤ دی ادر پرسن ہیز ڈیلٹ ود می، اور اس کے نتیجے میں میری جو پرسپشنز ہیں وہ کبھی بھی پرنسپل بیسڈ نہیں ہوتی ہے، میں انسان ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جیسے ہی آپ کی جو لمٹس ہیں وہ آپ نے پرنسپل کی بیسس پر لگائی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اب چاہے وہ باس ہو، دیکھیے یہی وہ چیز ہے، اس باس کے معاملے میں جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے، وہ فیئر بڑا نمایاں ہے میرے اپنے اندر، وہ مجھے بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ یہ میرا باس ہے اور اس کے نتیجے میں یہ مجھے کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے، کچھ نقصان میں بیئر نہیں کر پاتا۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے پیچھے میری کچھ ازمپشنز ہیں، نقصان کیا ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ازیوم کر رہا ہوں میں، بہت ساری چیزیں اچھا جب میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں ازیوم کر رہا ہوں، اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہے کہ میں غلط ہوں۔ یہ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کچھ assumptions ہیں، تو that does not mean that they are wrong. They just mean that they have not been considered. They generally not been considered. یعنی most of the time we take our assumptions for granted. ہم ان کو بس لے لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جدھر آپ دوسری جگہ پہ جدھر مس کر رہے ہیں کہ ہمارے پیئرز ہیں، ہمارے ہم جیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم یہ نہیں کر پا رہے، ادھر بھی اصل میں ہمارا ایک پیئر انوالوڈ ہے جو ہم سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا نکالنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہاں پر ڈائریکٹ ہے، باس مجھے سزا دے سکتا ہے، مجھے نوکری سے نکال سکتا ہے، میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر وہ تھوڑا سا اندر چھپا ہوا ہے، کچھ ڈینجرز ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب یعنی سمجھ لیں آپ کے ایک گھر کے باہر لگا ہوا ہے بی ویئر آف ڈاگس، آپ اس گھر میں اگر گھسیں گے تو وہ ڈینجر ایسا ہے کہ جو سامنے آ جائے گا فوراً، ٹھیک ہے، جو آپ کو بالکل منہ پہ کھڑا ہوگا۔ لیکن کچھ ڈینجرز ایسے ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل ڈینجرز ہیں، وہ سائیکولوجیکل ڈینجرز وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتے، جب تک کہ میں ان کو کریدنے کی کوشش نہیں کروں گا وہ سامنے نہیں آتے، اور اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیم اگر میں اس کو ایسے ہی اوپر سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے کسی دوسرے کے وہ ڈینجرز دکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو ڈینجرز یہ والے سائیکولوجیکل ڈینجرز ہوتے ہیں، ان کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، میری ازمپشن سے، میری زندگی کے تجربات نے بنائی ہیں وہ ازمپشن، تو میری زندگی کے تجربات سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میری پرسپشن سے، اور نمبر تین میرے اپنے کنسٹرکشن سے کہ یہ کیا سچویشن بن رہی ہے۔ تو اس چیز کے لیے کیونکہ میری اپروچ جو ہے وہ کنسٹرکٹیوسٹ ہے، تو آئی وڈ آلویز تھنک دیٹ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹس کہ ہم اس کو سمجھیں۔ آپ کو یہ دکھتی نہیں ہے، آپ کو جو چیز دکھ رہی ہے وہ انفارچونیٹلی صرف اس کا عمل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روز پرومس کر رہا ہے کہ یار میں نے کل سے واک شروع کر دینی ہے، کل سے واک شروع کر دینی ہے، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ایسا چل رہا ہے کہ وہ یہ کر نہیں پا رہا ہر دفعہ، اور آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو یار تم تو ول پاور کی کمی ہے، ول پاور کی کمی اصل میں جب بھی ہم کسی چیز کو کہتے ہیں تو یہ اصل میں وہ بیہیویئرل اپروچ ہے جو کہہ رہی ہے کہ تمہیں بیہیویئر کے لیے صرف یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ پاور ٹو گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ، وہ والا ایسپیکٹ۔ اصل میں آپ کو ایک پوری کی پوری اندر کنسٹرکشن چل رہی ہے جو آپ کو بچانا چاہ رہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے لیٹ سے اپنے کولیگ کو نو کرنے میں یا اپنے ساتھیوں کو نو کرنے میں، تو اینڈ یو وڈ لائک ٹو اوور کم دیٹ، اس کا طریقہ اصل میں یہی ہے، کنٹرولر سیلف کو اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور پرووائڈیڈ کہ وہ جو آپ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کی کوئی اچھی مورل وجہ ہونی چاہیے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ یعنی میں اس کو سجیسٹ کروں گا، ورنہ تو اصل میں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیے کرنی ہے، دیٹ از فائن، اٹ از بیسیکلی یور انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از ریکوائرڈ آف یو۔
اچھا، اب بھی جو ایک سوال آپ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے اس ڈیبیٹ سے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک پرنسپل کا ذکر کیا. دیکھیں پرنسپل، اگر آپ نے شروعات میں یہ کہا تھا کہ جو ایک دینی اسپیکٹ ہے اور ایک جو ہے اخلاقی ہے. بہرحال دین میں ہی وہ اخلاق ہے، یہ تو بات ہے، لیکن ہم جنرلی بات کر رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح. یہ پرنسپل کون طے کر رہا ہے؟ اصل تو معاشرہ تو پرنسپل پہ تو چل ہی نہیں رہا، وہ تو اپنا پرنسپل بنا رہا ہے. اور وہ میں نے جس کی بات کی کہ وہ اتنا مسک ہو چکا ہے کہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو باشعور کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو کنٹرول سیلف ہمارا ڈیولپڈ ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا جو رویے ہیں، یعنی ہمارے جو پرنسپلز ہیں، وہ بڑے معذرت کے ساتھ بےہودہ قسم کے ہو چکے ہیں، جسے ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں مجبوراً. یعنی کہ جو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بولتا ہے کہ چلتا ہی ایسے، تو ہم تو ایسے ہی چلیں گے، ایسے ہی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ڈائریکٹ سیلف پہ ہو گیا. لیکن سر یہاں پر جو ذکر آیا آپ نے، جو اب جو بات کی پرنسپل کی، وہ ہم دیکھیں گے تو سر پرنسپل تو پھر جو طے کر دیے معاشرے نے، وہ اس پہ تو اس سے بھی ہماری جنگ ہے. تو وہاں پر ہمارا کیا؟ وہاں پر پھر ایک اور چیز سوال آ جاتا ہے کہ یہاں کیا رویہ ہو. جی نہیں، میں تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ جی. دس پرووائڈ می این اپرچونٹی ٹو کلیریفائی. میں نے کیا کہا، وہ اصل میں وہ پرنسپل ہیں جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں پیچھے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسل پرنسپلز ہیں، وہ معاشرے کے نہیں ہیں. یعنی میرے معاشرے میں تو بالعموم پائے ہی نہیں جاتے. مثال کے طور پر میرے معاشرے میں تو اس کے خلاف ہی ہو رہا ہے. آنےسٹی ایک پرنسپل ہے، انٹیگریٹی ایک پرنسپل ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی میں نے اپنے لیے بنائے ہیں، وہ میں نے اپنے لیے جو بنائی ہے، وہ میں نے اس کو سامنے رکھ کے بنائی ہے کہ یہ ہمارے یونیورسل پرنسپلز ہیں. مجھے اپنی زندگی ان پر ڈھالنی ہے، اپنی زندگی ان پر ڈھالنی ہے، نہ کہ سوسائٹی کی. سوسائٹی کی میں نہیں ڈھال سکتا. ایک تو یہ میں نے اپنے ذہن میں کلیئر کر دیا. اچھا، یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جو سوسائٹی جن کو بولتی بہت ہے، ہر سکول میں ان کا پرچار ہوتا ہے، لیکن کوئی فالو نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ ان سے اختلاف ہو نہیں سکتا. انسان مجبور ہے کہ انہی کا پرچار کرے، لیکن فالو کرنے میں اس کو کاسٹ دینی پڑتی ہے. یہ جس کی کاسٹ کا ہم نے ذکر بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جس کی کاسٹ ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کاسٹ ہی کی بات فرما رہے ہیں آپ، کہ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے باس سے سچ بول دوں تو میری نوکری جا سکتی ہے. یہ اس وقت سچائی کی کاسٹ ہو سکتی ہے. دیٹ از وائی I become prudent sometimes. I become very, practically wise sometimes. اور میں کہتا ہوں کہ یار ادھر ضروری تو نہیں ہے کہ یہ سچ بولا ہی جائے. ٹھیک ہے، اس سچ کو تھوڑی دیر اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کبھی کہتا نہیں ہوں. یعنی میرے بزرگوں نے، میرے بڑوں نے، میرے ٹیچرز میں سے کسی نے بھی یہ کبھی پرچار نہیں کیا کہ بیٹا جب موقع آئے نا تو جھوٹ بول دیا کرو. یہ کہا نہیں مجھے، لیکن مجھے یہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے جی. یہ دکھایا مجھے کہ جب موقع آئے، جدھر خطرہ زیادہ ہو ادھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ادھر انسان کو اپنے آپ کو گنجائش دیتے رہنا چاہیے. This has been the tradition, this has been the norm in my rearing. میں اپنی سوسائٹی کی ریئرنگ میں یہ نارمز ہیں. تو وہ پرنسپل نہیں ہے جی. سوسائٹی کے ایٹیکیٹ کی میں بات نہیں کر رہا، میں اصل میں یہاں پر ان یونیورسل پرنسپلس کی بات کر رہا ہوں. وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے جو پیچھے تھے نا، کریٹنگ اے ویژن فار مائی سیلف والا جو سیشن تھا، اس میں ان کو پوری طرح سے ہم نے، میں ان پرنسپلس کی بات کر رہا ہوں. دیٹ وہ پرنسپل، مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کمپیشنیٹ رہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ریسپیکٹفل رہوں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں میں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی. اگر رسپیکٹ میں نے رسپیکٹ دینے کے جواب میں دینی ہے، یہ ہے ہماری سوسائٹی کا پرنسپل. یہ ہے کہ تم میری رسپیکٹ کرو گے تو میں تمہاری رسپیکٹ کروں گا. اور اگر یہ پرنسپل ہے تو پھر یہ پرنسپل نہیں ہے، اس کو ریسیپروسٹی کہتے ہیں. یو بی گڈ، آئی بی گڈ. یہ ہے وہ پرنسپل. اور اف یو بی بیڈ دین آئی ول شو یو ہو کین بی ورس. تو یہ والا جو پرنسپل ہے، یہ اصل میں وہ پرنسپل نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو جس طرح میں نے سمجھا ہے کہ آپ نے اچھا کیا تو میں نے اچھا ہی کرنا ہے. میں نہیں جانتا کسی آدمی کو جو مجھ سے، بہت لوگ جب بات کرتے ہیں کہ غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جب کوئی میرے سے پیار سے بات کرتا ہے تو مجھے بڑا سخت غصہ آ جاتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی میرے سے اونچی لہجے میں بات کرتا ہے، when somebody is rude to me، میں اپنا کنٹرول نہیں کر پاتا. obviously یہی وہ موقع، اس لیے کہ ہمیں عادت بن گئی ہے کہ ریسیپروکل بیسس پر زندگی گزارنے کی، ریسیپروسٹی کے پرنسپل پر چلنے کی. اینڈ ریسیپروسٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے.
there is no such thing as a principle of reciprocity. یہ قوموں کے معاملے میں بھی لوگوں نے جب اپلائی کیا تو میں اس سے بھی بہت زیادہ، لیکن خیر I can't go into that. قوموں کے معاملے میں وہ پرنسپل اپلائی ہو جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا ہے، تم نے اگر وہ معاملے کو توڑا ہے، گڑبڑ کی ہے، کہ جو ہمارے درمیان کانٹریکٹ تھا، ہمارا کانٹریکٹ ہے نا، دو نیشنز کا کانٹریکٹ ہے، تم یہ چیزیں پوری کرو گے، میں یہ کروں گا. تم نے اگر if you have not fulfilled completed your part of the contract تو میری طرف سے بھی ختم ہو جائے گا. یہ والا ایسپیکٹ یہ ہے ریسیپراسٹی. You be good, I'll be good. اس کو میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پرنسپلز وہ نہیں ہے جو سوسائٹی سے سیکھے ہوئے ہیں. بس یہ ضروری ہے. بس اصل میں بات طویل ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنا انٹرسٹنگ ابھی یہ طرف جا رہا ہے یہ ساری چیزیں. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈپلومیسک رویے اپناتے ہیں. یعنی کہ جو ہمارے عدالتوں میں جو لائرز جو ایک طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس مطلب لائرز کے درمیان اور جج کے درمیان، جو ڈپلومیٹک رویہ ہوتا ہے اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور اس سے وہ صرف الفاظوں سے وہ چیزوں کو جیت لیتے ہیں، جبکہ وہ اصولاً یعنی اپنے پرنسپل پہ نہیں ہوتے. تو سر کیا یہ وہ رویہ ہم اپنا کر جو ہے وہ کامیابی بظاہر تو نظر نہیں آ رہی ہے، اور بالکل صحیح ہے، یعنی کہ میں اس کے پھر دینی طور پہ نہیں، میں تو اس کے اصول یونیورسل اصول کی بات کر رہا ہوں، لیکن سر وہاں پر بھی یہی سارا چل رہا ہوتا ہے، اور وہیں کو دیکھا دیکھی جو ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی وہ چیزیں اپلائی کر رہے ہیں، اور اصول پہ نہیں کھڑے ہوئے. ہم اصل میں جو ہے بس صرف اور صرف یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا، یا کوئی اپنے زیادہ مجھے علم ہے یا اس رویے کے حوالے سے ہم اپنی جیت رہے ہیں. لوگوں سے بڑی معذرت کہ میرا یہ سوال آپ سے 2-3 سوال زیادہ نہیں کوئی بات نہیں جی. وہ میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے سوسائٹی کی نارم، سوسائٹی کی عدالتیں وہ سارے اپنے اپنے طریقوں پہ فیصلہ کریں گی، اینڈ ان کا فیصلہ، اور مجھے اصل میں جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہی تو میری اٹریکشن ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو مجھے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں کئی دفعہ، کہ میں نے ٹرولی ان پرنسپلز پر رہنا ہے، انٹیگریٹی کے ساتھ رہنا ہے، میں نے اپنے اس موٹیو کے ساتھ رہنا ہے جس موٹیو کا میں پرچار کرتا رہتا ہوں، کہ یہ جو ساری کی ساری بات ہے کہ میں نے اچھا ہونا ہے، اچھا رہنا ہے. اس لیے نہیں کہ مجھے اسد صاحب جو ہیں وہ اچھا سمجھیں، اس لیے کیونکہ مجھے ایک دن خدا کے حضور جانا ہے. اینڈ آئی وانٹ دیز اپرچونٹیز فار دا پرپز ٹو یوٹیلائز فار دا پرپز آف گیٹنگ ویئر آئی ڈیزائر ٹو بی آفٹر آئی لیو دس سین. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے ان چیزوں میں کہ جو سوسائٹی میں مجھے کامیابیاں دیتی ہیں یا دے سکتی ہیں، if they are not according to my principles، ان کو بھی ان پرنسپلز پر پرکھنا پڑے گا. یعنی مجھے یہ جھوٹ بول کر میں ٹیکس بچا سکتا ہوں، میرے اگر ٹیکس ایڈوائزر مجھے کہتے ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں وہ اپنی سیلری پہ ڈال دو اور وہ ٹیکس تمہارا کم ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں ہاں یار پھر ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں. تو یہ اصل میں نے اپنی دنیاوی کامیابی جو ہے، یہ دیکھیے ہر موقع پر ایک جھوٹ آیا اور اس جھوٹ نے مجھے کچھ فائدہ پہنچایا. تو میں نے اصل میں کیا کیا ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا ہے نا کہ انہوں نے ایک تجارت کی ہے، اس کو بیچ دیا ہے اور اس کو پریفر کیا، یعنی پریفرنس ہے میری اس دنیا کے کام نکلوانے کی. پریفرنس اگر ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا کہ میں ان پرنسپلز پر ان اسپرٹ قائم رہ سکوں. When I talk about trying to be adherent to these principles, I am not talking merely about in letter. I am talking about in letter and spirit. یعنی اگر میرے پرنسپلز میں میں نے صرف یہ کہ خانہ پوری کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں خانہ پوری کی گنجائش، مطلب میں کیا بتاؤں گا جا کے کہ آپ کے کاموں کے لیے تو میں نے خانہ پوری کی ہے، اپنی کمائی کو میں نے پورا اچھی طرح سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے پیچھے پڑا رہا ہوں. نہیں، ایسا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کو نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ ہمیں انٹیگریٹی کے ساتھ ان لیٹر ان اسپرٹ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے قطع نظر کرنی ہے کہ سوسائٹی ان کو کتنا ویلیو کر رہی ہے. اس وقت میں کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے آس پاس کچھ انفلوئنس پیدا ہونے شروع ہو جائیں. میری آج تک کی غلطی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ جو اچھائی کی تربیت ہے وہ ہم اصل میں بول کے دے سکتے ہیں. نہیں، مجھے بتا کے دینی ہے، کر کے دینی ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے نا جی کہ I can't hear what you say
یور ایکشنز آر ڈیفننگ، کہ جو تم بول رہے ہو میری آواز نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ تمہارے عمل سے میرے گان بہرے ہو رہے ہیں. آئی کین اونلی سی واٹ یو آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے جی. دیٹ از واٹ وی ہیو بین مسنگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار بورڈ لکھنے کے نتیجے میں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی. نہیں، وی نیڈ گڈ رول ماڈلز، اور کچھ اچھے رول ماڈلز ہمیں چاہیے. اور کتنی خوشی کی بات ہو کہ اگر میں کسی بھی ایک چیز کا رول ماڈل بن پاؤں اپنی، کیونکہ میں اچھا رول ماڈل بائی ایکسیڈنٹ نہیں بن سکتا جی. یہ تو پکی بات ہے. اچھا رول ماڈل، یہ جو تینوں ہم نے بات کی ہے، اس میں آبزرور سیلف کا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، کہ میں نے آئی ہیو ٹو بی کیئرفل، کانشیس، اویئر کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کون مجھے اس وقت آبزرو کر رہا ہے. یہ پرابلم ہے. میں اپنے ہو سکتا ہے اپنی چار دیواری میں بیٹھا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ جو میری عادتیں بن رہی ہیں، جو میں اپنے ساتھ سیلف ٹاک کر رہا ہوں، وہ کدھر جا کے مجھے نمایاں کر دیں، اور میں وہ لینگویج بول دوں کہ جو میں اپنے آپ سے بولتا رہتا ہوں. آئی ہیو ٹو بی ویری کانشیس ود واٹ آئی ایم ڈوئنگ، یہ اچھا رول ماڈل بننے کے لیے. یہ والا ایسپیکٹ ہے جی جو میں سمجھتا ہوں کہ which we need to keep in mind انشاءاللہ. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ آپ نے کہا کہ دماغ کے اندر کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہیں جو اس کو اڈیپٹیو چیلنجز کے اندر بچانے کے لیے ہوتی ہیں نا، اس کو اصل میں وہ اندر سے بچا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کر نہیں پاتا. یہ پچھلے سیشن مجھے کلیئر ہو بھی گیا تھا، بٹ اس دفعہ مجھے پھر نہیں اس کی سمجھ میں آ رہی کہ یہ مجھے بچانے کے لیے کیسے کام کرتا ہے، کرتی ہیں اندر سے. جی، یعنی آپ کو جب کسی چیز میں، مثال کے طور پر when you are convinced کہ اگر میں نے اس کو نہ کر دی تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں بڑا مطلبی آدمی ہوں. ٹھیک ہے جی. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی پرسیوڈ ایز اے سیلف سینٹرڈ سیلفش پرسن. تو یہ جو آپ کی جو ہے نا سائیکولوجیکل سسٹم، یہ آپ کو اس پرسیپشن سے، کہ میری یہ پرسیپشن نہ کریٹ ہو جائے، میرا یہ ڈریڈڈ امیج، ایک تو میرا ڈیزائرڈ امیج ہے نا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں میرا بڑا سویٹ آدمی ہے، بڑا اچھی طرح بات کرتا ہے، اور بڑا ہنسمکھ سا آدمی ہے. اور وہ جو میرا ڈریڈڈ امیج ہے، جو میرے صرف گھر والوں کے سامنے آتا ہے، وہ ان کے سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ایسپیکٹ ہے میرا، وہ مجھے بچا رہا ہے کہ تمہارا ڈریڈڈ امیج آ جائے گا سامنے لوگوں کے، پھر لوگ تم سے نفرت کریں گے. دین دے ول ناٹ لائک یو، they won't even trust you. جو آج تمہاری بات سن رہے ہیں وہ تمہاری بات سننی بند کر دیں گے. جو تمہاری پاپولیرٹی ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی. یہ والے ایسپیکٹس آ جاتے ہیں پھر آگے. پروٹیکٹیو ایسپیکٹس، یعنی پروٹیکٹیو ایسپیکٹس، مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی چند بڑی سٹل مثالیں دیتا ہوں، اس سے بات شاید زیادہ واضح ہو جائے گی. میں بعض لوگوں کو ملا، while conducting these sessions، immunity to change کے سیشن جب 1-to-1 ہوتے ہیں تو بڑی کھل کے بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں. آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، کچھ لوگوں کے لیے یہ بات کہ I can not sleep at night، یہ آپ کے لیے unimaginable ہے. یہ یعنی کہ جب آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی رات کو اس لیے نہیں سو پایا کیونکہ وہ اصل میں پروٹیکٹ کیا کر رہا ہے، وہ یہ پروٹیکٹ کر رہے that I have to be known as a caring good mother. Think about it. آپ اس کا کنیکشن نہیں نکال سکیں گے. یہ وہ جو ہے نا وہ جو شعر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، نہ خون پروان، یہ وہ والا کنیکشن ہے. لیکن یہ اتنا ڈیپ ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں پائیں گے. یعنی میں اپنی روٹینز بنا رہا ہوں، میں اپنی روٹین نہیں بنا پاتا ہوں. مثلا میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک ریگولر بیسس پر ایک کام شروع کرنا ہے، میں اس ریگولیرٹی کو پوسٹ پون کرتا جا رہا ہوں. اندر سے جب آپ زیادہ کوریدتے اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اس کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے کہ جب آپ کو ایک لیئر اتارنی پڑتی ہے، وہ اس کی طرح وہ جو پیاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ یہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون ایز اے فیلئر. میں روز جاؤں گا، واک کروں گا، پتہ یہ چلے کچھ بھی نہیں ہوا. میں آئی ووڈ لائک ٹو اسٹے ان مائی فرینزی، ان دس سیٹسفیکشن کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے عام طور پر یہ اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ کہ کوشش ہی نہیں کی، کرتا تو پاس ہو جاتا. یہ بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے، کیونکہ جب دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہے کہ بڑی کوشش کی، ناکام ہو گیا. یہ یہاں پہ ناکامی میرے اوپر آتی ہے.
وہاں پر ناکامی میری کیئرلیسنس پہ آتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ برڈن کہ میں ناکام ہو گیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نون ایز somebody who was incapable. I can be taken as somebody who was careless. No problem. Incapable کہنا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ جو ہے نا جی، یہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. یہ لیکن یہ دے آر سو ہڈن، اتنے زیادہ ہڈن ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اس کو بہت آرام آرام سے کریدنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ کیا مطلب ہے، اس سے کیا ہوگا. مطلب آپ کو یہ سوچ میں نہیں آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کو نہ سو پانا یا رات کو میں لیٹ سوتا ہوں، اس کا تعلق اچھی ماں ہونے سے ہو سکتا ہو کسی طرح سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ ہے وہ فیئر جو ڈیولپ ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی واک نہیں کر رہا یا جلدی سو نہیں رہا تو پہلے اتنا بدنام ہو رہا ہے، اس کو اور کیا بدنامی کی فکر ہو گیا. مطلب یہ بھی تو وہی اگر اس بات کو ہے کنسٹرکشن. آپ بات کریں کہ اس کی کنسٹرکشن یہ کیوں نہیں ہے. نہیں ہے یہ کنسٹرکشن، بس دیٹس اٹ. وہ جس کنسٹرکشن میں ہے کھڑا ہوا، اس نے اس کنسٹرکشن سے دیکھنا ہے نا. یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ غلط ہے. یہ آپ کہہ رہی ہیں آلٹرنیٹیو کنسٹرکشن، یہ بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے. اچھا اوکے ٹھیک صحیح. ہاں، اور سر مجھے یہ احساس یہ ہو رہا ہے کہ سارا کام واقعی میرا خیال ہے شاید خود کرنا، کیونکہ کریٹیکل ریفلیکشن ہی نہیں خود کرنا اتنا پاسبل، تو یہ بہت ہی کسی ہیلپر کے بغیر مشکل ہی ہے، فیسیلیٹیٹر کے بغیر. جی آئی ٹوٹلی ایگری. ہے مشکل. یس سر، رائٹ سر، تھینک یو. اور آپ یقین کریں ہیلپر کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کا تھریڈ ہی نہیں مل رہا ہوتا. And this is a wonderful exercise of jumping into uncertainty. Seriously, میں آپ بالکل دیانتداری سے آپ شیئر کرتا ہوں. This is a wonderful exercise of jumping into uncertainty of the lives of people and of your own foresight. کئی دفعہ بالکل نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہونا. بالکل صحیح سر، صحیح. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم وائس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک فیملی ہے there are 4 children and they are brought up under the same environment. اس میں is it possible that one child has a director self or observer self or controller self which is stronger than the other siblings even though the environment is the same? ایک میرا یہ سوال ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے ریگارڈنگ گیونگ منی ٹو پیپل. لائک مسٹر حمزہ سیڈ، میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ I gave some money to someone, I wanted to help her, and 2 days later she came again and again said I really badly need help. So I have some sort of an impulsive nature that میں سوچتی نہیں ہوں. So what is this? This is, I don't have a correct observer self or a controller self, that I do things and then I say, oh, but why didn't I think? Why didn't I check? تو اگر یہ دونوں سوالوں کا آپ مجھے بتا دیں. پہلے وہ فیملی کا جو انوائرمنٹ کا جو میں نے پوچھا ہے، like I have had a sister and 2 brothers and the same environment. Let me start with the second question, Ji. That what you've just said, because I've noted down your first one, therefore I won't forget it. My problem basically is that I forget one of the two if you ask to. So let me start with the second one, if you allow me, please. Ji, please. Oh, you forgot the second one? No, second میں نے نوٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ بعد میں پوچھا تو مجھے یاد ہے. وہ آپ نے یہ فرمایا جو کہ پیسہ دینے پہ جب کوئی آدمی آپ سے پیسہ مانگتا ہے اور اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ انسٹنکٹیولی امپلسیولی دے دیتے ہیں. یہ بیسیکلی جب بھی کوئی کام آپ امپلسیولی کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچا نہیں، یا ایسا کام جس کو بعد میں آپ کو خیال آئے کہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے سوچ لینا چاہیے تھا، تو یہ بیسیکلی آپ کا آبزرور سیلف کی ویکنیس ہے. جی یہ تو آبزرور سیلف کی ویکنیس ہے. یعنی ویر ایور یو فیل، جب آپ ایک کنسیڈرڈ، مثال کے طور پر کسی نے یہ مانگے پیسے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا وہ تو 5,000 روپے تھے، اوہو یہ تو میں نے اس لیے رکھے تھے، اب کیا ہوگا. یہ بیسیکلی آبزرور سیلف کی ویکنیس ہے کہ میں نے امپلسیولی کام کر دیا. ٹھیک ہے جی. امپلسیولی کام کرنے میں، اور جو کنٹرولر سیلف کی ویکنیس ہوگی وہ یہ ہوگی
کہ میں نے سوچا، میں نے دیکھا، میں نے اس کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ضرورت ہوگی، مجھے خیال آیا، مجھے سب کچھ ذہن میں تھا اور میں نے اس کی مدد کی یا نہیں کی وٹ ایور. یہ اب آپ کا کنٹرولر سیلف ایکٹیو ہے. جب آپ کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، اٹ کین بی سم تھنگ دیٹ یو ڈو اور یو سے اور یو تھنک، یہ امپلسونیس ہے. یہ بات جواب ہو گیا جی؟ Yes, صحیح ہے, except that, this was a woman who worked for me ages ago. No, I no. just felt میں تو sorry feel کرنا جو ہوتا ہے کہ اس کا فیس دیکھ کے I felt sorry, gave it, then she came again, then I, impulsiveness جو ہوتی ہے, okay, feeling sorry ایک دفعہ ہو گیا, but constantly تو sorry نہیں انسان کہتا اور فیل کرتا. نہیں So دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی لمٹ نہ رکھیں کبھی بھی. اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں، کوئی لمٹ نہ رکھیں. میں آپ سے عرض کروں، یہ اس طرح کی بات ہے کہ میرے ہمارے 3 بھائی ہیں یا 3 بیٹے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ہی جائیں اور کام کریں اور اللہ ان کو سب کو روزی دے. سب کو کیوں دے؟ اس لیے کہ سب کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے. اسی طرح سے ایک آدمی ہے، وہ میرے پاس 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، 6 دفعہ آیا. میں اگر کر سکتا ہوں ہیلپ تو کروں. میں اللہ کے پاس روز جاتا ہوں جی. میں آج بھی گیا، کل بھی گیا، آج بھی دن میں 3 دفعہ جاتا ہوں، کل بھی جاتا ہوں کہ مجھے پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر دے. اگر خدا مجھے یہ کہہ کے تو دروازے بند کر دے کہ تمہیں تو میں نے ابھی کل دیا تھا، نہیں ایسا نہ کریں. لیٹس وہی بات کہ اپنے اندر وہ جنرosity جو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے میرے رب کے ہاں ہو، میں اپنے ہاں بہت ہی منسکیول لیول پہ دوسروں کے یہاں پیدا کر دوں. آ گیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میں اگر تحقیق کرنا چاہتا ہوں کر لوں، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی ہیو نو آبجیکشن واٹ ایور. لیکن اس کے لیے بڑی ریسورسز چاہیے ہوں گے. نہیں Moisab, I need to help others also. You can't just get so impulsive. That's what I mean. There are so many others who نہیں need دیکھیے، and, you see I can be the most generous person in the whole world, the most generous person, the richest and the most generous, yet I cannot solve the poverty challenge of the world. All I can do is to do my part. I can't do more than that. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اور کتنے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جتنوں کی میں کر سکتا ہوں میں نے کر دی، اور میں نے کرنی ہے اللہ کے لیے. میں نے کوئی ووٹ تھوڑی لینے ہیں لوگوں سے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا. تو جب یہ مسئلہ نہیں ہے تو جتنے لوگوں کی کر سکتا ہوں کر دوں، کھلے دل سے کروں. اگر وہ آ گیا میرے پاس تو جو آ گیا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھوں. اس کو وہ میرے سے مانگ رہا ہے، میں اس کو دے سکتا ہوں دے دوں، نہیں دے سکتا محبت سے کہہ دوں کہ اب نہیں دے سکتا، کسی اور کے ساتھ کمٹ کر لیا اب نہیں دے سکوں گا. تو یہ کمپلیٹلی آل رائٹ، نو پرابلم. لیکن کبھی بھی یہ نہ محسوس کریں، یہ کبھی بھی نہ محسوس کریں کہ یہ جو دے دیا وہ اس کے بارے میں افسوس نہ کریں، کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا. اللہ کو دیا نا، جب اللہ کو دیا تو پھر اس پہ افسوس کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وچ از ویری امپورٹنٹ، جو پہلا سوال تھا آپ کا. Are we clear on this چیز؟ Can we go to the first question؟ جی of course, thank you. جی وہ جو سوال ہے جی، اس میں ایک چیز بالکل ایک جنرلی یہ بات سمجھ لیجئے کہ no two children can have the same environment. It is just impossible, because as soon as when let's say I am the eldest child, I am born to a family, there is interaction between my mother, my father, and my mother and my father. یہ انٹریکشن ہیں ٹوٹل ایک گھر میں رہتا ہوں. جب میرا دوسرا بھائی یا بہن آتا ہے اس گھر میں تو اصل میں اب وہ 2 لوگوں میں نہیں 3 لوگوں میں آتا ہے، اور تیسرا جب آتا ہے تو وہ 3 میں نہیں 4 میں آتا ہے. اور جیسے جیسے لوگ بڑھتے جاتے ہیں وہ انوائرمنٹ بدلتی جاتی ہے، اس کے اندر انفلوئنسز چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے ریلیشن شپس بدل جاتے ہیں. اس لیے یہ تو ایک تو بڑی تھیوریٹیکل سی بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دیر آر نو ٹو انڈیویجولز ہو کین ایکچولی گرو ان دا سیم انوائرمنٹ. Even not even twins actually, because they are all looking at the world through their individual eyes and through their perceptions and through their constructions. This is the most important thing to understand,
کہ ہم اصل میں صرف انڈیویجولز نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے, وہ جو اصل میں ڈیسیجن میکنگ برین ہے وہی ڈفرینٹ ہے. یعنی آپ کے اگر 4 بہن بھائی ہیں تو وہ چاروں اپنی اپنی نظر سے اس انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے لیے کچھ چیزیں رجسٹر کر رہی ہیں. یہ ہیں جو ڈفرینسز کریٹ کرتی ہیں چیزیں. ڈز اٹ میک سینس جی؟ Ji, I see. So their controller self, observer self, director self وہ سارے would be ڈفرینٹ ہو جائیں گے, different. وہ Ji, I سارے get it. ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں Ji, بالکل. I get it. I see. I get it. Thank you. رائٹ, یو موسٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, احسان ہے. I just have a comment. سب 2-3 کمنٹ میں مختصر سے کر دوں گا. First of all, we got to understand that we don't live in a perfect world. We are living in a very dynamic world, and Allah Ta'ala has made every person an individually dynamic person. So there is always be a tug of, struggle, complementing each other, just like between a husband and wife, just as between 2 siblings, father and son. یہ تو چلتا ہی رہے گا. جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ جائیں ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا وہ, ہے نا. میرے ساتھ 2 واقعات ہوئے ریسنٹلی, اینڈ دونوں نے مجھے شیک کیا ہے الحمدللہ, لیکن اینڈ رزلٹ اچھا ہی ہوا ہے. تو نماز پڑھ کے, ہم رمضان چل رہے ہیں تو ہم نماز پڑھ کے نکلے باہر, تو ایک میرے بہت عزیز ہیں, بہت ہی عزیز ہیں وہ مجھے, ایلڈرلی ہے مجھ سے. ان کے لڑکے میرے سے کچھ جونیئر ہیں, میرے دوست ہیں, ساری فیملی ہی میری دوست ہے, بہت اچھے. بالخصوص ان کے جو لڑکے ہیں ان کو میں بڑا مان دیتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں. And I know they are good people. And I know he is also, good person. لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک بڑا اچھا کامنٹ کیا. I mean, he wanted to compliment me actually. And truly he wanted to compliment me. But impulsively it went the wrong way. لیکن وہ جس سے مجھے مناسبت دی انہوں نے, he is not my hero. He is totally opposite of my hero. Right. Totally opposite. I don't want to go into details. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. مجھے شاید روک لینا چاہیے تھا, میں نے نہیں روکا. میں نے کہا نہیں, مجھے آپ نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. یہ میرے لفظ ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا. No, I don't want to be like him. I am not him. Rather, I want to be like the other person. That is my role model, kind of. Right. تو پھر انہوں نے ایک لفظ کہا جو کہ ان کا شاید رول ماڈل تھے, وہ جو مجھے مناسبت کی انہوں نے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ صرف آپ کا اوپینین ہے. اب جو اوپینین جب کہتے ہیں ہم امریکہ میں, تو پھر ایک بہت ہی چل پڑا ہے یہ لفظ کہ یہ آپ کا اوپینین ہے, مطلب کسی کو غلط ثابت کرنا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کا اوپینین ہے. کلچر ہے یہ. تو میں نے کہا نہیں نا, میرا اوپینین نہیں ہے, میں آپ کو پروف کر کے دکھا دوں گا, یہ فیکٹ صحیح ہے. اب وہاں بات آگے بڑھ رہی ہے اب یہ. تو پھر میں نے ان کے سامنے 1-2 بہت مختصر سے فیکٹس رکھے, تو انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا بہت ہی اریشنل طریقے سے. تو پھر ہم گھر چلے گئے. And I'm pretty sure he must not have slept most of the night. And neither did I. لیکن وہاں بھی میں ختم کر سکتا تھا, میں وہاں دوسرے دن, لیکن میں نے اس کو ختم نہیں کیا. تو میں نے ایک رائٹ اپ لکھا. میں نے رائٹ اپ لکھ کر اس میں فیکٹس جمع کیے, فیکٹس, اور اس کے ساتھ ایک باضابطہ ویڈیو بھی رکھا. I am the only one who is talking. His own people are talking about him. وہ میں نے ان کو بھیج دیا. وہ ان کو اور فلیئر اپ کر دیا. اب دیکھیے فیکٹس آ رہے ہیں سامنے, اور فلیئر اپ. He became very defensive. اور اس کے بعد پھر مجھے 3-4-5 دن مجھے اوائڈ کرتے رہے وہ, اور میں بھی ان کو اوائڈ کرتا رہا. حالانکہ ہر رات مسجد میں ملاقات ہونا چاہیے تھا, لیکن لوگ زیادہ. لیکن اس کے بعد انہوں نے لڑکے لے آئے وہ ساتھ. He is my good friend. So he thought that I am going to attack him. Whereas I wanted to apologize to him. تو پھر ان لڑکے سے میں ان کے
थोड़े से उम्र में कम है मुझसे, तो मेरी बेतकल्लुफी है, तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उनसे हो गई, तो मैं सीधा उनसे मिला जाकर, तो उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू बॉदरिंग माय अबू, आई मीन वी आर फ्रेंड्स। तो मैंने फिर उनको बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई मेरी उनसे, मैंने उनको ये बताया कि आपको पता है मैं आई एम नॉट बॉदरिंग, आई वांट टू अपोलोजाइज टू हिम, एंड एक्चुअली आई डिड नॉट स्लीप द होल नाइट व्हेन दिस हैपेंड नेक्स्ट डे। तो उन्होंने कहा, वो बहुत हंसे, फिर इट ऑल एंडेड अप गुड। तो ये सिचुएशन कुछ इम्प्रॉम्प्टू भी थी, कुछ इम्पल्सिव भी थी, कुछ मैंने उसको डेलिब्रेट भी किया है, only for the sake of, I think that facts should be brought up, that what are the consequences of the person you are liking and what are the consequences of the person I am liking. Now hindsight 2020 है, अब तो हम कह सकते हैं ये बात, है ना, इस तरह से ये बात हुई। अगर आपके इजाजत हो तो 15-20 सेकंड, आधे मिनट में दूसरा वाकया भी पेश कर देता हूँ आपके सामने। वो अचानक हमारे यहाँ कम्युनिटी में एक 47 इयर्स के डॉक्टर हैं, he collapsed while attending to a patient and I made a small video also on this। तो मैं जानता था उनको, मैं जानता था, मैं तो लोग मुझसे बहुत, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, and I live by example here, this is my strength now। देखिए मेरे भी वीकनेसेस है, लेकिन मेरे भी स्ट्रेंथ्स भी है, मेरी भी, इस तरह हर आदमी की होती है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो मैं जो डाइट का लफ्ज ही मैं इस्तेमाल करने कराहियत है, मैं न्यूट्रिशन का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ताकि एनकरेजमेंट हो। वहां मेरे इंपल्सेस बहुत स्ट्रांग है, वहां आई कैन फोर्स माई सेल्फ, आई कैन बी डिसिप्लिन, बट maybe those are the gray areas, those are the weak areas for the other people, even for the doctors। तो लोग मुझसे पूछते हैं ये बात, भाई ये कैसे हो गया, ये how is that possible? ये तो आप डॉक्टर्स भी आते हैं हमारे यहाँ, खाना भी होता है वीकेंड्स वगैरह पे, तो जब खाना मैं देखता हूँ ना मोहित साहब, यहाँ पर मुझे चीज बहुत बादर करती है कि आज जो हम बिलखुसूस रमजान में और वैसे भी साल तमाम जो हम खाना खा रहे हैं, जिस स्टाइल में खा रहे हैं हम लोग, और जो खाना इवॉल्व होते होते कहाँ तक पहुंच गया है हमारा, और मैं आपको यकीन से पूरे कन्विक्शन से बात कह सकता हूं मैं कि हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारे आसाब, हमारे इमोशंस, हर चीज पे इस खाने का असर हो रहा है, और हम खा रहे हैं और जिस स्टाइल में हम खाते हैं। अब इवन रमजान में आप देखिए जिस तरह से, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर पीपल, जो हेल्थ इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो भी। तो फिर मैंने डायरेक्ट 2-3 डॉक्टर्स के बीच में बैठा था, और वो लोग, अब यहाँ मैं अक्सर खाने की मेज पे मैं अवॉइड करता हूँ इस डिस्कशन को, लोग लाते हैं इस डिस्कशन को, मैं कहता हूँ देखो भाई, एक मरतबा आप खाने की मेज पर बैठ गए, अब नहीं बात करना है, अब जो है खा लीजिए, अब आप इससे हट के बात करें, ये इस तरह नहीं होता है। खैर उस दिन तो बात चल पड़ी, तो 2-3 डॉक्टर्स थे। अब उनका खाना अगर मैं आपसे बयान करूं, ऑन ए लिस्ट ऑफ 1 being the best, 10 being the worst, तो वो 10 पर था, 10 पर था। मैं आपसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं मैं आपको। तो अब ये मैंने उनसे इंटरव्यू किया, फिर उनसे बात की, तो मुझे आई वांटेड टू रीड देयर माइंड्स, व्हाई डू दे डू व्हाट दे डू इन स्पाइट ऑफ हैविंग। तो वहां एक मेरे थोड़े से मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, हम बाजू हट के बैठ गए 5-10 मिनट। उन्होंने मुझसे कहा कि अमेरिका में 40,000 doctors every year go into deep depression to the point of committing suicide. Doctors. Right. Or 80% of the doctors get sued at least once in their practice. And doctors जो लाइफ यहाँ हो चुकी है, हर आदमी बच्चे को, वालिदैन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, कितनी लाइफ पर्सनालिटीज शैटर हो गई है। मैं अपना खुद मुशाहिदा आपसे अर्ज कर रहा हूं मैं। और डॉक्टर बन जाए भी कोई खुशी, उसकी लाइफ अपनी नहीं रहती है। इन माय हम्बल ओपिनियन, विद आई मे बी नॉट कंप्लीटली राइट, क्वाइट पॉसिबली, लेकिन ओवरऑल डॉक्टर्स की लाइफ अपनी नहीं होती, बहुत मिजरेबल लाइफ है। हत्ता कि
اگر وہ یہ سوچے کہ آئی ایم ڈوئنگ اے سروس ٹو دا ہیومینٹی. رائٹ. ایک بہت بڑا ویلٹن شاؤن، ایک بہت بڑا ہدف ان کے سامنے ہو، بہت بڑا اگر وہ ہدف لے کر چلے دور کا، تو پھر ان کی لائف خوش ہو سکتی ہے. ورنہ تو وہ اپنے لیے کہاں ہوتے ہیں، فیملی ہے یہ. بہرحال یہ چیزیں میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. More than you can please add anything you can please and correct me if I am wrong anywhere. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ. سر مجھے اصل میں پوائنٹ نمبر 4 تھا کہ ہم اپنے جو ہے جو ڈیزائرڈ امیج ہے اس میں کہاں تک جا سکتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ شاید تھا اسد صاحب نے کہا تھا ہپوکریسی اینڈ ڈیموکریسی، ڈپلومیسی سوری، جہاں پہ ہم لوگ نا کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں کمنٹس کرنے ہوتے ہیں. سر اس میں مجھے ایک اس میں آپ کی وہ رہنمائی چاہیے تھی. میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی کوئی سچویشن ہی کریٹ ہو جائے. مثلاً سر اب دیکھیں لوگوں میں نہ تو معاشرہ ہو سک رہا ہے، نہ لوگوں میں برداشت ہے، نا آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو اس کا بتنگڑ بن جاتا ہے. تو میں موسٹلی ایسی سچویشن کو اوائڈ کرتا ہوں، خاندان کے اندر بھی، آفس میں بھی، ہر جگہ پہ. تو کیا یہ میرا رویہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا آپ کیا اوائڈ کرتے ہیں؟ ایک تو مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی میں ہے. سچویشن کو کوشش کرتا ہوں سچویشن کو اوائڈ کروں. مثلا کوئی ڈسپیوٹ کہیں پہ ہو گیا ہے تو وہاں اگر میرا بولنا بہت ہی ضروری ہے تو میں پھر بڑا سوچ کے بولتا ہوں وہاں پہ. مطلب سر ان سٹینڈرڈز کو میں کیسے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ہم بولنا ہے کہ نہیں؟ مطلب معاشرے میں تو کوئی میرے پہ لائبلٹی نہیں آ رہی، بٹ خدا کی طرف سے کوئی مطلب آ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں بولے تھے، کسی ملازم دیٹس سے زیادتی امپورٹنٹ. کر. ویری 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 نائس، ویری نائس. یعنی دیکھیے یہ بھی اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ کہ مجھے ایک تو یہ کہ کیا میرے پاس پوری انفارمیشن ہے کہ میں بولوں، میرے پاس کیا دونوں سائڈز کی جو بات ہو رہی ہے، ایم آئی فلی انوالوڈ، پوری طرح سے انگیجڈ ہوں میں اس پوری بات کو سمجھنے میں کہ میں اپنی کوئی مشورہ، کوئی رائے دوں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں جو بات کر رہا ہوں اگر میں رک رہا ہوں تو کیوں رک رہا ہوں، اور اگر کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں جو آپ کا موٹیوز ہیں، مثال کے طور پہ میں رک رہا ہوں تو اس لیے رک رہا ہوں کیونکہ میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک پرنسپل ہوگا نا جی کہ میں یہ کہوں کہ میں اظہر صاحب کا جو اس وقت قضیہ چل رہا ہے وہ کسی اپنے دوست کے ساتھ، اس میں چپ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں. مجھے بولنا چاہیے. یا میں ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں چپ رہوں کیونکہ اظہر صاحب کہیں مائنڈ نہ کر دیں. یہ اب ایک بالکل اور ریزن ہے اس کا. Yani, I should have the confidence that if I'm going to speak, I will speak on the basis of my principle, and if I stay quiet, I will stay quiet on the basis of my principle. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیا اگر میں نے تو یہ میرا خیال ہے اچھا کرائٹیرین بن سکتا ہے جی. دس کین بی اے گڈ کرائٹیرین. اب آگے چلتے ہیں. یہ بات کہ لازمن بولنا چاہیے نہیں، وہی بات جو میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے عرض کی تھی کہ آپ کو بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، از اٹ دا ٹروتھ، از اٹ ہیلپ فل، از اٹ کائنڈ، از اٹ نیسسری. یہ سارے سوالات اس پہ آپ کریں اور دیکھیں کہ اگر ساروں کے جواب یس میں آتے ہیں تو ضرور کریں، ضرور کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے ہوگا، میرے اندر یہ کرج ڈیولپ ہوگی کہ میں سچائی کی بات کرنا شروع کروں انشاءاللہ اور اس کو عام کروں. اور اس میں دوسرا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. سچائی سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دوست کے خلاف ہوگی. مطلب لیٹ سے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آنےسٹی کا آج فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کل سے بالکل آنےسٹ ہونا ہے، تو ڈونٹ اسٹارٹ ود یور فرینڈ اور یور سن اور یور ڈاٹر اور یور وائف اور یور ہسبینڈ. اسٹارٹ ود یور سیلف. کہ وہ سچائی سب سے پہلے اس سچائی کو بولے کہ جو میں آج تک نہیں کرتا رہا، میں یہ جا کے بات کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ میں آج سے یہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بجائے سے کہ جیسے ہی میں نے سچائی کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو ہے میں نے اپنے دوست کو ننگا کر دیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی سچائی میں نے اختیار کی ہے، خمیازہ میرا دوست بھگت رہے. دس وڈ بی سارٹ آف انفارچونیٹ. پہلے اس کے لیے تیار تو ہوں کہ خود بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ. جی تھینک یو جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. الحمدللہ. سر میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہ رہی تھی، سوال تو نہیں ہے بیسیکلی کوئی بھی میرا. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی غلطی یا لاپرواہی کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں لگتا ہے ہم
पूरे मुकम्मल हैं इंसान, हमसे गलती नहीं हो सकती, और यही हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। सडनली एक हमारे घर में ही परसों वाकया हो गया है कि मेरे हस्बैंड वर्कशॉप पे बाइक खड़ी करके आ गए, घर आए हैं तो कहते हैं कि नीचे खड़ी मैंने कर दी थी, भूल गए। और हर तरफ हम देखना शुरू हो गए कि कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ? मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं यहाँ से 2 लड़के उठा के ले गए, और हमने समझा वो आपके कोई जानने वाले। बस इस अफरा-तफरी में हम हर तरफ घूमे, 15 पे कॉल भी कर दी, और 20-25 मिनट के बाद उनको याद आ गया कि वो वर्कशॉप पे है। तो मैंने कहा आप बता दें। वो इतने मतलब खुद को महसूस कर रहे थे मेरे हस्बैंड के, वो चले गए कहीं, मतलब कह रहे थे मैं अभी यहाँ मोहल्ले में नहीं आ रहा, उनको फेस नहीं करती। तो मैंने कहा आप बता दें कि गलती हो जाती है, इंसान से नहीं याद रहता, ये कौन-सी बड़ी बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कारोबारी इंसान हूँ, मतलब उनके साथ है मेरा, तो वो कहेगा ये तो इस तरह का बेवकूफ़ इंसान है, इसको याद ही नहीं रहा। जी, इस वजह से लोग बिल्कुल। सच नहीं सुनना चाहते, हम खुद को मुकम्मल समझते हैं। ये सारी अना हमारे अंदर मतलब घुस-घुस के भरी हुई है, ट्रू। कि हम मैं निकलते नहीं एक अपने चीज काम आपको इजाजत है, एक चीज क्रिएट यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा जी। हम अपने आप को मुकम्मल बिल्कुल नहीं समझते। एक प्रॉब्लम तो ये है, हम बल्कि ये समझते हैं कि हमारी अगर असलियत लोगों के सामने आ जाए तो वो हमें इज्जत करेंगे ही नहीं, बिल्कुल हमारी हमारी कोई वजह ही नहीं कि कोई हमारी इज्जत करे। यानी हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं और चाहते ये हैं, हमारा ख्याल ये है कि लोगों तक हमारा जो इमेज है वो अगर परफेक्शन का ना गया तो वो बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि हम ये जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुआ हर शख्स जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो भी जानता है, और कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम में से बहुत से लोग जो है गलतियां करते हैं, बहुत से लोग बड़ी बेसिक चीजों में गलतियां करते हैं, लेकिन वी वांट टू गिव द इंप्रेशन कि हम बिल्कुल ठीक, हम बड़े अच्छे हैं। तो इसलिए मैं एक बात से थोड़े से क्लियर कर दूं, आपने जो ये फरमाया ना कि हम ये अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, अपने आप परफेक्ट नहीं समझते। हम अपने आप को ये चाहते हैं कि दूसरे को इमेज देना है हमें कि हम परफेक्ट हैं, और हम ये समझते हैं एग्ज़ैक्टली हकीकत तकब्बुर में, करते हैं। हाँ, कि हम दूसरी बात हम ये समझते हैं कि अगर हम दूसरे को ये इमेज देंगे ना कि हम परफेक्ट है तो दूसरा मान जाएगा। मतलब हम इस लिहाज से बहुत बेवकूफी करते हैं। मैं इसमें दो तीन चीजें समझता हूँ, यानी वी आर अशेम्ड, many times we are ashamed of our stupidities. We don't want our stupidities to come in front of people. ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये समझते हैं कि if our stupidities come in front of people, people will think we are stupid. ये बिल्कुल। भी एक प्रॉब्लम। ठीक है जी, हम असल में दोनों को अगर अलग रखिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बोलिए क्या प्लीज़ सुन रही हूँ मैं। नहीं, मैं बस इतनी ही बात गुजारिश कर रहा था कि ये इसको ठीक कर लीजिए कि ये मसला नहीं कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, हम बिल्कुल अपने आप को ठीक नहीं समझते, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक नहीं है, हम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली गलतियां सर, सामने ना आए, फेस नहीं दूसरे करना भी चाहते। बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। हाँ जी, ऐसे जी ही जी, है। सॉरी दूसरे सॉरी भी नहीं सॉरी। सुनना चाहते। ट्रू ट्रू, दूसरे भी ये बिल्कुल चीज़ ठीक है। नहीं सुनना चाहते कि ये इंसान से गलती हो गई है, हम तसव्वुर कर लें, हाँ, मान लें कि ठीक है, गलती इंसानों से ही होती है। सामने बिल्कुल। वाला भी नहीं सुनना चाहता, बल्कि वो मज़ाक के ज़ुमरे में ले आता है, और फिर वो जहाँ-जहाँ महफ़िल जमेगी, वहाँ तज़किरा होगा, एक-दूसरे को बयान किया जाएगा और कहते लगाए जाएँगे। छोटी-छोटी बातें, इवन के मेरे जेठ ने आज से 20 साल पहले या शायद 15 साल पहले, 15 साल ऑलमोस्ट, पहले एक बार उन्होंने पूछा कि 150 और 150 कितने होते हैं? तो वो हम्म, अभी तक उसका मज़ाक बनाया जाता है। जब भी कोई बात होती है तो 150 और 150 कितने होते हैं? मतलब कि हम्म, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग हम्म, तरबियत याफ़्ता नहीं है, और जो तरबियत जिसकी हो जाती है, उसके लिए मुझे लगता है ज़्यादा आज़माइशें खड़ी हो जाती हैं। उसको इस ऐसा मुआशरे ही में है। सर्वाइव करना और लोगों को फ़ेस करना, अपने आप को ठीक रख के, ये बहुत मुश्किल है, ख़ासकर पाकिस्तानी मुआशरे में। थोड़ी सी तरबियत इस लिहाज से हो जाए कि आप अपना मजाक थोड़ा सा खुद भी उड़ाना शुरू कर दें। वैसे वो आपके देवर जो हैं, वो अगर आप वो ये मिसाल खुद देना शुरू कर दें ना कि यार देखें मैंने एक दिन ये कहा, तो ये लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, एंड दैट विल गिव अदर्स द कॉन्फिडेंस कि वो अपनी गलती बगैर कम हुए
یعنی پرابلم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس گروپ کے سامنے یہ بتا دیا کہ میں تو روز غلطیاں کرتا ہوں تو یہاں پہ میری کوئی عزت نہیں کرے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یعنی میں اپنی کہانی آپ کو یہ سناتا ہوں کہ میرے لیے وہ ٹیچر آج تک عظیم ترین ٹیچر ہے کہ جس نے کسی پرابلم کے بغیر بجائے دوسروں کی غلطیاں بتانے کی یہ کہا کہ میرے سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. یعنی مجھے تو کبھی بھی اس کی عزت میں کمی محسوس نہیں ہوئی. دس از واٹ آئی ہیو فیلٹ اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی ریزن وائی پیپل وونٹ فیل دیٹ وے. یعنی میرے لیے جو پیرنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں جب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو جو رول ماڈل سب سے پہلا بننا ہے وہ یہ بننا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہونے کی. ہمارے پیرنٹس جب یہ دیتے ہیں نا ایک رول ماڈل اس چیز کا بنتے ہیں کہ ہم بہترین ہیں، تو اس کا مطلب ہے پہلی سٹیج پہ ہی ہم نے بچوں کو یہ بتا دیا ہے کہ تم میری طرح تو نہیں ہو سکتے کیونکہ تم بہترین نہیں ہو سکتے، تمہیں تو بیسک چیزیں نہیں پتا، تم تو روز پہ چلتے ہو. لیکن اگر میں اپنے پیرنٹ ہونے کے نتیجے میں یہ چیز لوگوں کو بتاؤں، یہ چیز اپنے بچوں تک کمیونیکیٹ کروں کہ لسن، آئی ایم لرننگ اینڈ آئی وانٹ یو آل ٹو لرن ود می. I will have no inhibitions in accepting کہ میں نے غلطی کی ہے. تو اس لیے تمہیں بھی میرے ساتھ کوئی انہیبیشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے اپنی غلطی پر کبھی ڈیفینسو نہیں ہونا، اس لیے تمہیں بھی میرے ساتھ کبھی ڈیفینسو نہیں ہونا. ہم سب غلطی کریں گے اور ہم سب اپنی غلطیوں کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بڑے پیارے رہیں گے. ہم میں سب میں لوگوں میں اسٹوپڈیٹیز ہوں گی لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسٹوپڈ نہیں ہوگا. بالکل ہم سب گناہ کر دیں گے، ہم سب میں سے کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا. ہم چوری بھی ہو سکتا ہے کر دیں لیکن چور کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہ جو ایسپیکٹس ہیں جس وقت میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کر دوں کہ بہت ویک ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ کھڑا رہوں انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب رہوں، اور کوشش کروں گا کہ ایٹیٹیوڈ میں کبھی رونت پیدا نہ کروں، ایٹیٹیوڈ میں کبھی مایوسی پیدا نہ ہونے دوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی رول ماڈلز کی ہمارے ہاں کمی ہے، سیریسلی کمی ہے جی. یعنی ہمارے یہاں پرفیکشن کے رول ماڈلز بہت ہیں، پرفیکٹ امیجز. میں ٹیچر ہے تو اس کو سب کچھ آتا ہے، اس نے کبھی اپنی غلطی نہیں ماننی. اس نے اگر بچے نے کہا کل آپ نے یہ کہا تھا تو وہ کہے گا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، شکر کرتا ہے کہ ریکارڈ نہیں ہوا ہوا. I think these are serious issues where we are lacking good role models. Honestly, we lack good role models of learners. ہمارے لیے اچھے رول ماڈل، اور لرننگ جب میں کہتا ہوں لرننگ سے مراد یہ دین کی لرننگ بھی ہے جی. ہمارے لیے اچھے رول ماڈل لرننگ کے نہیں موجود. مجھے یاد ہے میں نے جس وقت یہ فیصلہ کیا آخری رمضان میں، ڈاکٹر منیر میرے ساتھ کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس میں کامیاب رکھے اور آگے بڑھیں وہ. اینڈ ہی آسکڈ می ویری کلیئرلی کیوں نہیں کرنا چاہتے. میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جس کا مجھے امپریشن دینا پڑتا ہے ایز اے ریلیجس اسکالر. آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. میں اپنے اندر سے کھوکھلا پن محسوس کرنے لگ پڑ رہا ہوں کہ یہ میں وہ نہیں ہوں جس کا مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں ہوں. یعنی آخری پروگرام میں مجھے یاد ہے ایک سوال آیا، لائیو پروگرام ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے وہ روک لیا اینڈ بریک جب ہوئی تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ یہ سوال آیا، میں پوچھ رہا تم جواب دو گے اس کا؟ تو میں نے کہا کیا سوال ہے؟ تو he said that it's about smoking. رمضان کے ہی دنوں کے پروگرام ہو رہے تھے. تو میں نے کہا آپ پوچھ لیں. اینڈ وین ہی اوپنڈ اپ، جب بریک کے بعد انہوں نے یہ سب سے پہلا ہی سوال کیا کہ یہ سوال ہے. تو میں نے کہا میرے سے یہ سوال نہ کریں کیونکہ میں تو پیتا ہوں سگریٹ، یعنی اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از پروہیبٹڈ. تو جب یہ ہوا تو انہوں نے دیٹ واز دا ٹائم دس آل ڈسکشن. آئی بلیو اب کافی دیر سا ہو گیا یہ ڈسکشن شروع ہوئی اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، کیونکہ یہ میرے دل پر وہ اثر نہیں ڈال رہا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایسا آدمی بن کے پریزنٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں جس کو وہ کہے کہ تم نے تو یہ سارا کچھ اس لیے حاصل کیا تھا نا، مل گیا تمہیں. دس از ناٹ مائی آبجیکٹو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس چیز سے بچائے جی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی رول ماڈلز آف لرننگ. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ وی آر مسنگ دیٹ، سیریسلی مسنگ دیٹ. بہت بڑی سر آپ نے بات کی. ویسے الحمدللہ آپ جیسے استاذہ سے سیکھ کے رویہ میرا بھی بہت ایسا ہو گیا. میں الماری جاتی ہوں تھرسڈے کو اور پیر کو، مطلب منڈے کو، تو وہاں بات ہوتی ہے اوپن مائک میں، تو میں وہاں پہ میرا بھی یہی بات کہنا بار بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تصور کریں، ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. سننے والا بھی سمجھے گا جب ہم بولنا شروع کریں گے کیونکہ ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو
ऐसे ही हम मुआशरे को इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद है और ये हम जंग है जो जारी रहनी है जी, ये कभी भी अचीव नहीं होनी। ये वो डेस्टिनी नहीं है कि जो मैं मौत से पहले अचीव कर दूंगा। मैंने इस सफर को डेस्टिनी समझा हुआ है। मैं आपसे भी गुजारिश ही करूंगा कि इस सफर को डेस्टिनी समझकर अगर कर सकते हैं, ये हौसला पैदा करें कि ये सफर ही डेस्टिनी है। ये सफर, ये रास्ता इख्तियार करना कामयाबी है। ये हौसला बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सब्र बेहद दिया हुआ है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुधर रहे हैं, लोग खुद को ठीक करते हैं। बहुत सारे इंशाल्लाह मेरे साथ फ्रेंड में थे जो मतलब मजाक उड़ाते थे या इस तरह बात कर देना कि ये लड़की है, ये दीन की बात लेके चल रही है या कुछ भी इस जहन में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हो गए, लोग खुद ठीक हो रहे हैं। जब शुक्र उनको है मैंने जी उनके रवैये का जवाब नहीं दिया तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो ठीक हुए। माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ आते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छी मतलब शेयरिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हो गया और बेहतर हो जाएगा शुक्र आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर, आई एम बहुत मोस्ट वेलकम जी। अल्लाह ताला खैरियत रखे जी। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।